آج انہوں نے ایک اور بہت بڑا اعلان کر دیا ہے اسی صورتحال کے پیش نظر، اور یہ جو لوگ جنہوں نے مظاہرہ کیا کہ ہمارے لیڈران وہ لیڈران ہیں کہ جن سے یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ وہ عناصر کے جن کے دلوں میں بغض اہل بیت رہا، جو دشمنان اہل بیت تھے، ان کی ہر دور میں یہ کوشش رہی کہ کسی طریقے سے حسینیت کو دبایا جائے۔ ظلم کیا انہوں نے، طاقت کے ذریعے، ظلم کے ذریعے، ہمیشہ ان کی یہ کوشش رہی۔ لیکن یہ بات بھی ساری دنیا کے سامنے آخر آ گئی کہ جتنا یزیدیت کی طرف سے، دشمنان اہل بیت کی طرف سے دبانے کی کوشش کی گئی حسینیت کو، ذکر حسین کو، علی کو، اتنا ہی یہ ذکر، یہ حسینیت ابھر کر سامنے آئی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اور دشمنان اہل بیت، خاص طور پہ ان کی دشمنی مقامات اہل بیت سے، یہ کوئی آج کی نہیں ہے، یہ پرانی ہے۔ یعنی کربلا سے، نجف سے دشمنی، ان مزارات اہل بیت پر حملے، تاریخ بھری پڑی ہے ان واقعات سے۔ عرب بادشاہ آئے، متوکل آیا، بہت سے اور لوگ آئے، کوشش تھی کہ کسی طریقے سے کربلا پر حملہ کیا جائے، مزارات کو مسمار کیا جائے۔ کچھ لوگ ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہوئے، لیکن آج دیکھیں بادشاہی ساری دنیا میں آج بھی سرکار امام حسین علیہ السلام کی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ نے تمام تر عزتیں محمد و آل محمد کو دے دیں، گھرانہ اہل بیت کو دیں، اور جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کے حصے میں ذلت اور رسوائی کے سوا اور کچھ نہ آیا۔ اور یہ بھی کتنا بڑا المیہ ہے کہ یہ دشمنان حسین جنت کی آرزو میں یہ سب کچھ کرتے ہیں، یعنی نواسہ رسول جوانان جنت کے سردار سے دشمنی ہے دل میں، اور آرزو کر رہے ہیں جنت کی۔ ان کی اس صدا پر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہا جا سکتا ہے۔ تاریخ میں تو ایسے واقعات بہت ملتے ہیں۔ اگر ماضی قریب کی بات کی جائے تو عراق میں 2014 میں ایک جماعت دولت اسلامیہ جو خود کو کہنے والے تھے، IS، انہوں نے کہا جی کہ ہم کربلا پر حملہ کریں گے، نجف پر حملہ کریں گے اور ان مزارات کو گرائیں گے۔ تو جہاں پر ایسے عناصر موجود ہیں، ویسے ہی اللہ نے کچھ ایسی شخصیات بھی اس دنیا میں رکھی ہیں کہ جو خود اہل بیت کے غلام ہیں، نوکر ہیں، ان کی تعلیمات کو عام کرنے والے ہیں، اور عام لوگ ان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور ان کا کہنا مانتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں جب کربلا کے خلاف، نجف کے خلاف ایک سازش کی گئی، تو اس وقت مرجع تقلید آیت اللہ سید علی سیستانی صاحب نے فتویٰ دیا انہی انتہا پسند عناصر کے خلاف، اور عراق کے گھر گھر سے لوگ نکلے اور ان انتہا پسند، شدت پسند عناصر کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اور وہاں کے لوگوں کو اس بات پر فخر ہے، یعنی جو شہداء کے ورثاء ہیں وہ اپنے شہداء پر غم نہیں کرتے، بلکہ فخری انداز میں اس چیز کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کی غلامی میں ہمارا عزیز اس دنیا سے گیا ہے۔ موجودہ اس وقت جو حالات ہیں پورے عالم اسلام کے، مشرق وسطیٰ میں، تو اس وقت پھر سے عراق میں مومنین لوگ آیت اللہ سید علی سیستانی صاحب سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پھر سے آپ فتویٰ دیں تاکہ ہم ایران کا ساتھ دے سکیں۔ اس حوالے سے ان کے گھر کے باہر بھی بہت سے لوگ جمع ہوئے اور وہاں پر انہوں نے یہ بات اپنی پہنچانے کی کوشش۔ ظاہر ہے لوگوں کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، لوگوں کی ایک اپنی عقیدت ہوتی ہے، لیکن جو لیڈر ہوتا ہے اس کا ویژن، اس کا نظریہ، وہ ہر چیز کو سوچ کر، سمجھ کر، اور اس کے اثرات کیا ہوں گے، ساری چیزیں دیکھ کر پھر اس نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر ایک ایسی صورتحال اور ایک ایسی شخصیت کہ جس کے لفظ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو اثر انداز کر سکتے ہیں، متاثر کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے براہ راست کوئی فتویٰ نہیں دیا، لیکن اس سے ایک بڑا کام کر دیا ہے۔ یہ لوگ جو چاہ رہے ہیں اس سے بہت بڑا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر ان زخمی اور جو متاثرین ہیں جنگ کے، ایران میں اور لبنان میں، ان متاثرہ لوگوں کے لیے $5 ملین کی چیریٹی ایک ہفتے میں کی گئی۔ یہ آیت اللہ سیستانی صاحب کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا۔ آج انہوں نے ایک اور بہت بڑا اعلان کر دیا ہے اسی صورتحال کے پیش نظر۔ ایران میں ایک بچیوں کا اسکول جو تباہ کیا گیا عالمی طاقتوں کے حملے کے نتیجے میں، تو سیستانی صاحب نے آج یہ اعلان کیا ہے کہ یہ اسکول روضہ امام حسین علیہ السلام کی جانب سے دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑے اور بڑے اہم کام ہیں جو کہ کیے جا رہے ہیں۔ انہی علماء اور انہی لیڈران کے کہنے پر یہ عوام بھی اس قدر ساتھ دے رہی ہے اس کار خیر میں، اور خواتین اپنے زیورات تک دے رہی ہیں امداد میں، تو یہ ان علماء کی محنتیں ہی ہیں۔ اور یہ جو
लोग जिन्होंने मुजाहरा किया सिस्तानी साहब के घर के करीब, ये भी कोई उनकी मुखालफत नहीं कर रहे, बल्कि ये इजहार मोहब्बत और इजहार अकीदत कर रहे हैं कि हम अपने उलमा के बिल्कुल साथ हैं, उनकी तायद करते हैं और उनके एक इशारे पर अपनी जान भी दे सकते हैं। और ये जज्बा सिर्फ और सिर्फ हुसैनियों में है, मौला अली के चाहने वालों में है। और ऐसे उलमा, ऐसे लीडरान, ऐसे रहनुमा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हैं। ये बात हमारे लिए बाइस फख्र है कि हमारे लीडरान वो लीडरान हैं कि जिनसे दुनिया की ताकतें खौफ खाती हैं, वरना दीगर जो लीडरान हैं अरब ममालिक के, उनके बारे में या आलमी ताकतों के हुक्मरान किस तरह की शर्मनाक जुबान इस्तेमाल करते हैं, ये भी सब ने देख लिया। तो ये जज्बा सिर्फ और सिर्फ हुसैनियत में लोगों को मिलेगा, दुनिया को मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। मोमिन इकराम, आपकी इस हवाले से क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।